معزز سامعین کرام، سادات اعظام، منبر نور پر جلوہ بار خطیب اہل سنت خلیفہ حضور قاضی گجرات حضرت علامہ مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ، ابھی جنہوں نے نظم و ترنم میں نعت گنگنائی، ہمارے سید صاحب قبلہ جناب حاجی عبدالمجید صاحب، باقی علماء کرام جلوہ بار ہیں، معذرت کے ساتھ جن کا نام نہیں جانتا، جملہ سامعین بارگاہ حضور رنگی علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں تشریف لانے والے زائرین عقیدت مند حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اصحاب الہدی والتحقیق، لا سیما علی اولہم ابی بکر الصدیق و عمر بن الخطاب و عثمان ذی النورین و علی المرتضی وابنہ الکریمین الشہیدین الحسن المجتبی والحسین رافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء البتول الزهراء، ولا ابن سعيد الأعظم عبد القادر غوث البراء، ولا إمام أئمة الهدى إمام أعظم أبي حنيفة الكوفي ومحي الدين عبد القادر الغوث العظيم البغدادي، وعلى خواجة العظم عين الدين الأجملي، ولا إمام أهل السنة أحمد رضا البريلوي، وعلى نبيرته الشيخ محمد أختر رضا الأزهري، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق ورسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ حضور رحمت عالم و رحمت تمام، جان عالمین طہ و یاسین، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہری یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گلے باغی رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، حبیب اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ من کی روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہی سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لبِ عیسیٰ پہ آئے باز جن کی شان کے، نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بتلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میں آپ نے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت نائب و قائم مقام مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت معاف میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ محمد مظہر کامل ہے حق شان وحدت کا، محمد مظہر کامل ہے حق شان وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں ایک انداز وحدت کا۔ صفِ ماتم اٹھے خالی و زندہ، ٹوٹے زنجیریں گنہ گارو، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ گدا بھی منتظر ہے خود میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ انہیں سجدہ نہ ہو آدم اور یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داد ہے اپنی شریعت کا۔ نرک کی گل کے جوش حسن میں گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ رضائی خستہ جوشی سے بحر اسیا سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ حضرات تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ہمارے بہت قریبی بھی ہیں اور سالوں سے دیرینہ ملاقات ہے، جناب حاجی عبد المجید صاحب قبلہ، اور ان کی دعوت پر اس بارگاہ قدس میں آج اس فقیر کو بھی شرف یابی کا موقع ملا۔ حضرت مولانا نجم الہدیٰ صاحب قبلہ یہ ہمارے علاقوں میں ماشاءاللہ ان کے بڑے خطاب ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 سال سے حضرت کی طبیعت ناشاد چل رہی ہے، اللہ شفائی کاملہ دے اور پہلے سے زیادہ یہ دین اور سنیت و مسلک کا کام کرے۔ ان سے دیرینہ ملاقاتیں ہیں اور میں بھی 2-2.5 سال کے قریب یہاں علاقے میں رہ کے گیا ہوں 2007 کے بعد۔ پھر آپ سے ملاقات ہوئی، حقیقت میں حضرت مولانا نجم الہدیٰ صاحب نے میرا تعارف کروایا، اس قابل نہیں ہوں اور زیادہ کوئی باہر کے پروگرام نہیں کرتے، حضور قاضی گجرات کے ساتھ رہتا ہوں اور جب وہ باہر رہتے ہیں تو پھر مجھے جام نگر میں رہنا رہتا ہے، اور حضرت کی نگاہ لطف اور نگاہ عنایت ہے کہ الحمدللہ وہ بڑے ہیں، آقا ہیں، سرکاروں کی سرکاریں ہیں، وہاں ذرے بھی رش کی آفتاب بن جایا کرتے ہیں، وہاں سنگلاخ کو بھی رہ روی کی ساری سلیقے طریقے دکھائی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ان بزرگوں کا اور آقاؤں کا سایہ ہم لوگوں کے سلامت رکھے۔ بڑی اچھی محفل ہے اور اس اللہ والے کی بارگاہ قدس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر آئے ہیں اور آدھا پونا گھنٹہ ایک بیان سننا ہے۔ ہمارے پاس اس زمانے میں اس وقت دین کو پہنچانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ صرف مجلس سے رہ گئی ہیں، تقریر رہ گئی ہیں۔ مائک تھوڑا سا کر دیجئے، اس کو تھوڑا رہے اور والیوم رہے، آواز کھینچ رہا ہے۔ یہی ہمارے پاس دین کو پہنچانے کا، باہر سے علماء آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں اور 1 گھنٹہ بیان کریں گے، آدھا گھنٹہ ان کا بیان ہوگا، اور آپ اسی بہانے کہ چلو ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے گا، باہر سے خطیب آیا ہے، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، 1 گھنٹہ بیان ہوگا، آپ بیٹھیں گے اسی بہانے 1 گھنٹہ وہ مسلک کا پیغام دے گا، 1 گھنٹہ وہ مذہب کی باتیں کرے گا، دین مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عادات و اطوار پیغمبر بتائے گا۔ تو یہ 1 گھنٹہ جس میں آپ ان مجلسوں میں، ان بزرگوں کے اعراض کے جلسوں میں، ان 11ویں اور ربیع الاول شریف کے جلسوں میں جو بیان ہوگا، یہی وہ باتیں ہوتی ہے جس سے عقیدہ بھی محفوظ ہوتا ہے، جس سے ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اب وہ دور تو ختم ہو گیا کہ آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور شام کو کام کر کے جب واپس گھر پہ آپ پلٹیں تو آپ نے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال دینا ہے، 2 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالنا ہے۔ وہ دن تو ختم ہو گئے، وہ زمانے اب نہ رہے کہ ایک آدمی جب صبح 8 بجے گھر سے نکلتا تھا
اور رات کو 8 بجے جب واپس گھر پہ آتا تھا تو عراق و بغداد کا رہنے والا وہ فریش ہو کر عشاء نماز پڑھ کے پھر عراق کے کسی بغداد کے مدرسے میں چلا جاتا، کسی محدث کی بارگاہ میں رہتا اور کہتا تھا کہ مجھے درس حدیث بتائیے، مجھے تفسیر قرآن بتائیے، اصلاح کیجیے۔ کسی صوفی کے پاس جاتا، فضیل بن عیاض کے پاس چلے جاتا، حضرت شیخ ابو اسحاق کے پاس چلا جاتا، شیخ شبلی کے پاس چلا جاتا، سید الطائفہ جناب جنید بغدادی کے پاس چلا جاتا، حضرت سری سندی کے پاس جاتا، شیخ عبد الواحد بن زید تمیمی کے پاس جاتا۔ یعنی وہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ بڑا پروٹیکٹ زمانہ تھا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی۔ ایک عام آبادی میں لاری چلانے والا بھی اتنا خوف خدا میں جھکا ہوا بندہ ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک اگر وہ گھر کا کام، اپنے دکان کا کام کرتا ہے، رات کو گھر پہ آ کر اپنے سارے بیوی بچوں کا حق ادا کر کے وہ بغداد کے کسی جامعہ میں جا کر کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتا، 1 گھنٹہ درس حدیث سنتا تھا، 1 گھنٹہ تفسیر قرآن سنتا، کسی شیخ کے پاس جا کر کہتا تھا اذنی یا شیخ، اذنی یا شیخ، اے شیخ مجھے نصیحت کرے۔ 1 گھنٹہ وہ کسی دین اور دین کی محفل میں، قرآن و حدیث کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھتا، اس کا دل اندر سے سیٹسفائیڈ ہو جاتا تھا، اندر سے اس کا دل بڑا مطمئن ہو جاتا تھا۔ چلو میں صبح سے شام تک اپنی لاری چلاتا ہوں، اپنی دکان چلاتا ہوں، میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے اپنے لیے نکالتا ہوں، مگر 1 گھنٹہ میں اللہ کے لیے نکال رہا ہوں، 1 گھنٹہ اس کے دین کے لیے نکال رہا ہوں، 1 گھنٹہ اس کے تعلیم کے لیے، تعلیم سب نبوی کے لیے نکال رہا ہوں۔ اندر سے مطمئن ہوتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ روزانہ وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے، کسی محدث کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کسی مفسر کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کسی عابد و فقیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ عراق کی آبادی میں رہنے والا ایک لاری چلانے والا آدمی ایک تاجر بھی ہوتا تھا، اور وہیں اپنے زمانے کا صوفی بھی اور فقیہ بھی ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عام آدمی بھی اس قدر جو ہے وہ علم رکھتا تھا، بغداد کا چرواہا بکریاں چراتے چراتے واپس جب گزرتا ہے، اپنا کوفہ سے گزر رہا ہے، اپنا وقت دیکھتا ہے، آج تو میں نے بکریاں بہت جلدی چرا لی ہے، کیا کروں، گھر پہ اتنی جلدی چلا جاؤں گا تو پھر ویسے بھی کچھ کام نہیں ہے، چلو یہ جامع کوفہ ہے، وہاں وقت کا ایک امام ابو حنیفہ درس حدیث دے رہا ہے، سماعت حدیث لوگ کر رہے ہیں، چلو ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ چرواہا 50-100 بکریوں کا مالک تھا، ریور کا مالک تھا، اپنی ساری بکریاں جامع مسجد کوفہ کے ایک دیوار کے قریب باندھ دیتا ہے اور جا کے ابو حنیفہ کے درس حدیث میں بیٹھ گیا۔ آپ پوچھو علماء کو، امام ابو حنیفہ کے درس کا آج کے بڑے بڑے جلسوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے امام اعظم کے درس حدیث میں لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ کی سماعت حدیث کرنے کے لیے آتے تھے، لوگ شام سے آ رہے ہیں، لوگ جارڈن سے آ رہے ہیں، سیریا سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، مدینہ میں لوگ اپنے بچوں کو کوفہ میں ابو حنیفہ کے درس میں بھیج رہے ہیں، جاؤ پوری دنیا کے بلاد اسلامیہ سے وہ کھینچے ابو حنیفہ کے درس حدیث میں آتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا وقت ہوتا تھا کہ جب امام اعظم شام کوفہ میں سماعت حدیث لوگوں کو دیتے تھے، ایک زبردست لوگوں کا تاتا بندہ ہوتا تھا، وقت کا وزیر بھی کاپی و قلم لے کے درس حدیث میں حاضر ہوتا تھا، بادشاہ کی سواری بھی ابو حنیفہ کے درس میں ہوتی تھی۔ ایسا عظیم الشان ماحول بنایا تھا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ بعد نماز فجر اپنی مسجد حدیث میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، 10,000 لوگوں کا عظیم مجمع ہوتا تھا جو قلم و کاپی لے کر ابو حنیفہ کی حدیث سے لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا وہ وقت تھا، آج درس حدیث لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، آئیے لوگوں کو نیاز کی لالچ دینی پڑتی ہے، لوگوں کو دے کے دکھانی پڑتی ہے، آئیے آپ آؤ کہ ہم نے نیاز بنائی ہے، آپ آؤ کہ ہم نے فلاں جو ہے حلوہ بنایا ہے، لوگ اسی لالچ میں مجمع لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی وہ خلوص نہیں ہے نہ رہی لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے سوکھے مجمع ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ محفل میں، جہاں آپ کو پتا چل جائے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، شیرنی ہوگی، چائے پلا کے روانہ کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ پورا گجرات گھومتے رہتے ہیں، ساری خطاب و تقریروں کے ساری کنڈیشن کو اس
اس کی حیثیت قضائیہ معلوم ہے، جہاں سوکھے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہے، خطیب آئے گا، تقریر کرے گا اور چائے پی کے آپ لوگوں کو روانہ ہونا ہے، اس مجمع کی کنڈیشن دیکھیے گا، اور جہاں دیگیں پکائی جائے، جہاں اعلیٰ قسم کا کھانا لگایا جائے، اس قسم کے آپ مجمع میں دیکھیے گا۔ یعنی لالچ سے لوگوں کو حدیث میں بلانا پڑتا ہے، لالچ دے کے تفسیر قرآن میں بلانا پڑتا ہے، لالچ دے کر لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ یہ آج کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ایسا تھا آدمی کے پاؤں سوج جاتے تھے، مگر ایک حدیث لینے کے لیے ایک بندہ بغداد سے بصرہ کا سفر کر رہا ہے، مدینہ سے حضرت ابو درداء کے پاس ایک صحابی دمشق میں آ رہے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے۔ علم کی اہمیت ہے لوگوں کے اندر، ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، یہ دماغ بنا ہوا ہے لوگوں کے اندر، تعلیم نبوی کس قدر دنیا و آخرت میں کام آئے گی، لوگوں کے پاس یہ سارے دماغے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عام تو عام جانے دیجئے، بغداد و عراق میں مولائے کائنات ابو حنیفہ کی درسگاہوں نے ایسا فیضان علم پھیلایا تھا کہ وہاں کا لائی چلانے والا تاجر بھی ہوتا تھا، اپنے زمانے کا 1,00,000 حدیثوں کا حافظ بھی ہوا یہ حال ہوا کرتا تھا لوگوں کا۔ آپ میں سے کسی کو بتاؤ، کھڑا ہو جائے کوئی آدمی اور متن کے ساتھ ایک حدیث بیان کر، متن کے ساتھ ایک حدیث بیان کر دے، ان ابی ہریرہ کہہ کر، ان جابر بن عبداللہ کہہ کر، ان معاذ بن جبل کہہ کر، ان علی بن ابی طالب کہہ کر، متن کے ساتھ ایک حدیث بیان کر۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور ان علماء کی خوش فہمی دیکھیے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ امام غزالی کب آئے گا، امام ابو یوسف کب آئیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے خوش فہمی ہے، اس قوم کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، علم دین یہی ساری مجلسیں کی میں برکتیں بتا رہا ہوں، اولیاء کے آرات میں آ کر ان بزرگوں کی بارگاہ سے تبرک لینا کتنا بڑا ہے۔ وہ ایک آدمی اپنی ساری بکریاں جامع کوفہ کے قریب باندھ دیتا ہے ایک مسجد کے، اور امام اعظم کی درس حدیث میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بڑا مجمع ہے، آخر میں جگہ ملی، اس کو بہت مزہ آیا، پسند آیا کہ ٹھیک ہے ابو حنیفہ کی درسگاہ ہے، اب میں روزانہ گھر پہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے کرتا کیا ہوں، بیوی جب تک کھانا بناتی ہے تب تک مجھے ویٹ ہی کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آیا اور آ کے ابو حنیفہ کی درس حدیث میں بیٹھ گیا۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، روزانہ کا یہ معمول ہوا۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا اچھا تھا، وہ ساری بکریاں جامع کوفہ، مسجد جامع کوفہ کے قریب ایک دیوار پہ باندھ دیتا، ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھ گیا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ سماعت حدیث کرتے کرتے، احادیث لکھتے لکھتے، اس کو ضبط تحریر میں لاتے لاتے، اس کو جو ہے تحریر کرتے کرتے، ایک عام بغداد کا چرواہا ابو حنیفہ کے شاگردوں کی محفل میں وہ مقام لے گیا۔ اب تک پیچھے بیٹھتا تھا، مگر اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی پوزیشن کی بنیاد پر، اپنے وزڈم کی بنیاد پر اور اپنی ایبیلٹی کی بنیاد پر، وہ ایک عام چرواہا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ جو شاگرد تھے، ان کی اعلیٰ صفوں میں آ کے اس کا نام درج ہو گیا۔ جہاں امام ابو یوسف بیٹھے وہاں بیٹھا ہے، جہاں امام محمد بیٹھے ہیں، جہاں امام ظفر بیٹھے ہیں، جہاں امام احمد بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محدثین شاگردین امام اعظم بیٹھے ہیں، اس کے قریب وہ چرواہا بیٹھا ہے۔ 7-8 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ عام بندہ ہے بغداد کا، بکریاں چرانے والا ہے بغداد کا، ایک چرواہا ہے شفٹ بغداد کا، مگر اللہ اکبر، حدیث سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ کے الفاظ سے پیار ہو گیا، اقوال نبی سے پیار ہو گیا، احادیث کے مصطفی سے پیار ہو گیا۔ عریف آتی آتے 10-12 سال تقریباً زمانہ گزرا، اور وہ کنٹینیو امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھتا۔ کام کیا تھا؟ صبح سے شام تک بکریاں چراتا، اور رات کو آ کے ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھ جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا محدث بنا۔ آپ کو معلوم ہے امام ابو یوسف کو جب کسی حدیث میں اشکال ہوتا، اس سے کریکشن کروایا کرتے۔ امام محمد کو جب کسی حدیث میں اشکال ہوتا کہ امام اعظم نے کیا لکھوایا تھا، کریکشن اس چرواہے سے کرایا کرتے تھے۔ یعنی زمانہ بدل دیا تھا۔ وہ عام قسم کا چرواہا ہے، مگر جب محدثین کی فہرست گنوائی جاتی، عراق کے محدثین کے جب لسٹ گنوائی جاتی، تو وہ چرواہا ایک عراق کا چرواہا بھی ہے
ہے اور محدثین کی فہرست میں اس چرواہے کا نام اعلیٰ کولم میں درج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہی ساری چیزیں ہوتی تھی بندے کے پاس. اس لیے آج کے زمانے میں یہ جو محفلیں بنی ہیں ہماری، یہ ساری محفلیں دین کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ رات کو دکان بند کر کے مولانا نجم الہدیٰ صاحب کے پاس آئے. حضرت آئی وانٹ 1 hour یو، آپ کا میں 1 گھنٹہ لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے 1 گھنٹہ تک مجھ پڑھا دیجیے. بتائیے قرآن میں کیا لکھا ہے، بتائیے حدیث میں کیا لکھا ہے. 1 گھنٹہ تک بتائیے حضرت جنید بغدادی کی سیرت، بتائیے حضرت شیخ ابو بکر شبلی کی سیرت بتائیے. آپ نہیں آتے ہیں اور کوئی آئے تو پھر علماء نے بھی اپنا کام ڈیوائڈ کر لیا ہے. امامت کرنی ہے، مدرسہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، اس لیے ٹائم بھی نہیں ہے. مگر ویسے بھی لوگ نہیں آتے ہیں. اگر لوگ آئے تو سماج میں چھوٹی موٹی کمیٹیاں ہیں، وہ ویسے ہی انتظام کر دے گی کہ چلو شام کو تم آتے ہو، 1 گھنٹہ تمہیں حدیث پڑھایا جائے گا، 1 گھنٹہ صرف تمہیں بزرگوں کے واقعات پڑھائے جائیں گے. نہ ایسا کوئی کرتا ہے کہ صبح سے شام تک 8 گھنٹے اپنی تجارت میں نکال دیا اور 1 گھنٹہ عالم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، آؤ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے دل صاف کرنا ہے. یہ دل اندر سے بڑا سخت ہو گیا ہے. نعمت الہی جو نزول ہوتا ہے وہ اندر دل میں جا ہی نہیں رہی ہے. یہ دل اندر سے اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ نصیحت اس دل میں جا نہیں رہی ہے. انوار الہی کا دل میں دخول نہیں ہو رہا ہے. ایک خوف الہی کا بات سنتا ہو مگر پھر بھی رونا نہیں آتا ہے. احادیث سنائی جاتی ہے مجلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان و صراط کو بنایا ہے. مگر دنیا کی مادی طاقتوں نے، دنیا کی ساری اسائنمنٹ نے ہماری روحانیت کو ایسا ڈیمیج کر دیا ہے کہ عذاب الہی سنایا جاتا ہے مگر پھر بھی خوف خدا نہیں آ رہا ہے. احادیث بتائی جاتی ہے عذاب قبر کیسا ہوگا، آخرت کا عذاب کیسا ہونے والا ہے، وہ صراط کتنی خطرناک ہے. بارگاہ رب العالمین میں جب نامہ اعمال تولے جانے ہیں وہ کیسا کمپلیکیٹڈ وقت ہوگا، یہ سارا علماء بیان کرتے ہیں. مگر مجال ہے کہ کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مجال ہے کہ پسینہ نکل آئے کسی کا. یعنی یہ ساری چیزیں ایک انجوائمنٹ ہو گئی ہے. عذاب قبر سنا مگر دل میں حرکت نہیں آ رہی ہے، عذاب نار سن رہا ہے مگر پھر بھی دل مل نہیں رہا ہے. نتیجہ کیا ہے، ہماری روحانیت کو دنیا نے اتنا دبیز بنا دیا ہے. اب نیک باتیں، اچھی باتیں اس دل میں داخل نہیں ہوتی. اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے جب ایسی سچویشن ہو جائے تمہارے دلوں کی کہ خوف خدا آ نہیں رہا ہے، نعمت الہی داخل نہیں ہو رہی ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے آپ کو اس اللہ والے کے سپرد کرو. نگاہ ولی ہوگی، دل کے تار کھلیں گے اور اللہ ان کی کرامتوں کے صدقے نعمت الہی کا نزول فرما ڈالے. بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی. اب دیکھیے اللہ والے، اللہ چونکہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہیں. اقبال نے کہا تھا غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کے جانے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ہاؤ سحر گائے. سبحان اللہ. یہ لیتے ہیں یہاں اور آج آپ یہاں شب میں مجمع لگا کر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے. ایسے ہی آئے ہیں کیا؟ آپ اس وقت اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، اپنے دادا کی قبر پہ اس ٹائم پہ نہیں جاتے، اور جائیں گے تو سوال جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا کہ آپ کے دادا ہے، از یور فادر، از یور گرینڈ فادر. مگر یہ سب آئے ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، ہر طرح کے لوگ آئے ہیں. مگر الحمدللہ جتنے آئے ہیں سب اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پیروکار. جتنے آئے ہیں وہ سب فکر تاجی شریعہ پہ چلنے والے ہیں، نہج تاجی شریعہ پہ چلنے والے ہیں. اور ان سب کا وہی نعرہ ہے جو تاجی شریعہ نے کہا تھا، پیا کو بھائی کرو وہ سہانا راج ہے جس سے ناخوش پیا راج نہیں اچھی نہیں. اللہ والے جہاں آرام کر رہے ہیں انہوں نے زندگی اپنی خوف خدا میں، اتباع سنت میں گزار ڈالی. غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گائی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ. اللہ والوں کی سیرت پڑھیے، بزرگوں کے
واقعات پڑھیں گے تو یہ مقام و منصب ایسے نہیں ملتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے بہت بڑی ڈگری حاصل کرنی ہو، بہت بڑا مقام حاصل کرنا ہو تو وہاں بھی اپنے آپ کی شکل و کٹائی ہوتی ہے، اور وہاں بھی کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ بہت ساری کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد تب جا کے کوئی بڑی پوسٹ پہ آتا ہے، کوئی ڈی ایم بنا، ڈی وائی ایس پی بنا، ایس پی بنا، ڈی ایم بنا، یا میڈیکل سائنس میں اس نے بہت بڑا یوگدان دیا، قربانی دی، اپنے آپ کو سیکریفائی کیا، وہاں کوئی بڑی پدوی حاصل کرتا ہے۔ دنیا کا جب یہ دستور ہے کہ دنیا کے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں محنت کرنی ہے، بغیر محنت کے کوئی چیز جو ہے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب دنیا میں محنت کے بغیر پدوی، عہدہ اور بڑا مقام و منصب نہیں ملتا ہے تو پھر دین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ ہم جسے غوث کہتے ہیں، یہ ہم جسے قطب کہا کرتے ہیں، یہ خواجہ ہے، یہ ابدال ہے، یہ افراد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ اوتاد ہے، یہ سارے ولایت کے درجے ہیں۔ ایسے ہی ملے نہیں کیا؟ رات رات اپنے آپ کو تپانا پڑتا ہے، نعمت الہی کا نزول تو ہوتا ہی ہے، مگر اپنے آپ کو مجاہدے میں لگانا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو 25 سال تک کوئی وقت تھا عبد القادر جیلانی جنگلوں میں وقف کر دیتا ہے، اور پتے کھا کر دجلہ کا پانی پی کر زندگی گزارنی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ تخت بغداد دیتا ہے اور مقام غوثیت کا اتنا عظیم الشان مقام دیتا ہے۔ وطن چھوڑنا پڑتا ہے، سرکار غوث غریب نواز ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے ہیں، کیا ضرورت تھی یہ ساری چیزیں کرنے کے؟ باپ کی جائیداد سے ایک عظیم کارنامہ انجام دیتے سرکار غریب نواز، کیا ضرورت تھی؟ باپ کی جائیداد سے بہت بڑا ترکہ ملا تھا سرکار غریب نواز کو، اسی باغ میں انویسٹ کرتے اور انویسٹ کرتے اور انویسٹ کرتے، ایک باغ سے 2 باغ، 2 سے 3 باغیچے، 3 سے 4، اتنے سارے باغیچے، اتنا سارا مال اور اتنی پراپرٹیز سرکار بغداد سرکار غریب نواز کے پاس آ جاتی کہ آپ ایران کے جلیل القدر مالدار سیٹ و ساہوکاروں میں آپ کا نام آتا، اور پھر اسی جگہ زندگی گزرتی، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، عبادت کرتی، مگر اللہ اکبر جب دین الہی کا جذبہ بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ کائنات کو وقف کر دیتا ہے۔ ایران چھوڑا اللہ کے لیے، زندگی کو وقف کیا اللہ کے لیے، باپ داداؤں کی زمین چھوڑی ہے اللہ کے لیے، 25 سال تک پیر و مرشد عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ہندوستان کی زمین پہ آئے، 42 سے 43 سال تک سرکار غریب نواز ہندوستان کی زمین پہ رہے، کبھی یو پی میں، کبھی بنگال میں، کبھی کرناٹک میں، کبھی کہاں آپ دورے فرماتے ہیں، نہ کبھی اپنے لباس کی فکر ہے، نہ کبھی مریدوں کے اچھے لباس اور نذرانوں کی فکر ہے، نہ یہ کہ کھانا کیسا ملے گا، نہ یہ فکر ہے کہ سفر بڑا کٹھن ہے، نہ یہ فکر ہے کہ منزل بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، نہیں، میں کس مشن کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کفر کی زمین پر لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا چراغ روشن کرنا ہے، مجھے یہاں کے دلوں میں کفر کے سارے سنگ کو نکال کر توحید کی شکل و کٹائی کرنی ہے، توحید ان کے دلوں میں بھرنا ہے۔ 43 سال نکالے سرکار غریب نواز ہندوستان کی زمین میں، اور کبھی بھی چین سے نہ بیٹھے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور ہمیشہ مریدوں کی فکر ہے، ہمیشہ شاگردوں کی فکر ہے، ہمیشہ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا، لوگوں کو دین کیسے پہنچا، اللہ اکبر۔ اس 45 سال میں جو کام کیا سرکار غریب نواز نے، آپ اندازہ لگا، علماء سے سنتے ہیں آپ 92 لاکھ کے قریب لوگوں کو آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین سے قریب کر دیا، اتنا لمبا فکر ہے۔ اب میں کہتا ہوں 1000 سال تک ہندوستان کے سارے ادارے، ہندوستان کے سارے جامعات، ہندوستان کی ساری یونیورسٹیاں، سارے خطبہ، سارے مفکرین ہندوستان کے 1000 سال تک جو کام نہ کرنے پائے، وہ 42 سال میں اجمیر کے اس مرد قلندر نے کر کے بتایا۔ 42 سال میں 92 لاکھ لوگوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا۔ اب اللہ گمنام چھوڑے گا کیا؟ معین الدین وطن چھوڑا میرے لیے، ماں باپ کی جائیداد چھوڑی میرے لیے، آبا و اجداد کی زمین چھوڑی میرے لیے، اب گمنام چھوڑے گا تیرا رب نہیں؟ اٹھایا ہے اجمیر سے، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پہ ڈوب جاتا ہے، زمین کے چپے چپے میں اللہ نے نام خواجہ کو لوگوں کے دلوں پہ پہنچا ڈالا۔
جن فرقہ پہنچو کے ارادتوں کو دیکھنے یدے بیزا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں جلا سکتی ہے شم کشتا کو موج نفس کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز عرف سرکار رنگیلا صاحب بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیسے کام کرتی اللہ والی. اللہ اکبر. زندگی اپنی سفر میں گزر جاتی. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایران کے علاقہ سمنان ہے. میں الحمدللہ 2 بار حضور قاضی گجرات کے ساتھ ہو کے آیا اور اگلے مہینے بھی حضرت کے ساتھ ہی پھر جانا ہے انشاءاللہ. تو سمنان ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور ایران ویسے بھی فرانس کے بعد پورے ورلڈ میں خوبصورت ہے اور صفائی ہے بہت. اور بات ہے کہ وہاں زیادہ تر تسلط شیعہ لوگوں کا ہے، رافضی لوگ ہیں. سمنان اتنا بڑا راج پاٹ. اللہ اکبر. مگر جب دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، جنت کی طلب، حور و غلمان کا شوق، رضائے الہی اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ جب بندے کے دل میں بالکل متصل ہو جاتا ہے، بنا ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی یہ تخت و تاج کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اتنا بڑا راج پاٹ ہے. اللہ اکبر. سارا راج پاٹ چھوڑا مخدوم اشرف سمنانی نے اور اللہ کی تلاش میں ایران سے نکل کر ملک ہند آ رہے ہیں. راج پاٹ چھوڑ دیا. یہ کہنا آسان ہے. ہم لوگ ایک بالغ زمین نہیں چھوڑتے ہیں پڑوسی کے لیے. ایک بالغ زمین نہیں چھوڑتے. پڑوسی تو جانے دیجئے، ہم ایک گٹر کے لیے بھائی پہ کیس کر رہے ہیں. حاجی صاحب برابر ہے. ایک گٹر کے لیے، ایک بالغ گٹر کے لیے ہمارا کیس ہمارے بھائی کے خلاف ہے. ارے حد ہو گئی. یہاں تک واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ و ماں پہ کیس کر رہا ہے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اور ہم لوگ، میں نے کہا علماء خوش فہم، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کب آئے گا اس قوم میں امام غزالی، کب آئے گا اس قوم میں امام ابو یوسف. جب قوم ایسی ہو، امام غزالی نہیں آیا کرتے. جب قوم میں کردار اچھے ہوں گے، لوگوں میں سیرت نبوی ہوگی، لوگوں کے دل و خیالات کے رجحان سرکار بغداد کی طرف ہوں گے، جب ماؤں کا حال اچھا ہوگا، باپوں کا حال اچھا ہوگا، اللہ یقیناً اس گھر سے یا تو جنید بغدادی پیدا کرے گا یا وقت کا ابو بکر شبلی پیدا کر ڈالے گا. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمیں فرض کی فکر ہے نہ واجبات کی فکر ہے. اور ہم لوگوں کا حال، ہمارے گھروں کا حال دیکھو تو بالکل کافروں کی طرح بن گیا. رات کو 2-2 بجے تک ٹیویاں چالو ہیں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. کہنا آسان ہے کہ حضرت نے تخت سمنا چھوڑ دیا، اتنا بڑا راج پاٹ چھوڑ دیا. کبھی ایک بالغ 1 فٹ زمین چھوڑ کے دیکھیے دل کتنے دنوں تک پریشان ہوگا. کیوں چھوڑا؟ بیچتا تو اتنا مل جاتا. اللہ اکبر. حضرت شیخ مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے شہزادے تھے، بلخ کے شہزادے تھے. مظفر بلخی بلخ ایک زمانے میں جو ہے جب سوویت یونین تھی، رشیا کا علاقہ تھا. اب سب ٹکڑے ہوا تو بعد میں چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں اور کنٹریز بن گئے. بلخ ایک بہت بڑا مرکز تھا. وہاں کا ایک بہت بڑا شہزادہ مظفر بلخی مخدوم اشرف سمنانی کی طرح ان کا بھی دل اندر سے جلنے لگا. کیا یہ راج پاٹ، کیا یہ دنیا 50-70 سال کی دنیا کا یہ حساب ہے؟ کل مر جانا ہے. آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ دنیا کے 50-70 سال دیے گئے ہیں، مگر ہم انہی 50-70 سالوں کو اللہ سے غفلت میں گزار دیتے ہیں. محبوب الہی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف گزار دیتے ہیں. یقیناً آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کے 70-80 سال اللہ نے دیے ہیں. اگر یہ ضائع ہو جائے تو اب دنیا مطلب آخرہ فرمایا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جب یہ شوق بن جائے بندے کا، جب یہ جذبہ بن جاتا ہے
ہندوستان میں مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں آ گیا۔ بلخ کا بادشاہ، آج بھی اتنا بڑا وسیع علاقہ ہے بلخ۔ اس زمانے میں ابراہیم بن ادھم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی اس زمانے میں بلخ کے شہزادے بادشاہ تھے۔ ہیرے جواہرات، خربوں کی زمین۔ آج کا امبانی تو کچھ نہیں ہے ان کے مال کے سامنے، ٹاٹا برلا متل یہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا مال ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یقیناً آپ پڑھیے گا بزرگوں کے، ان زمانے کے بادشاہ ہارون رشید ہو، بعد میں عباسی خلیفہ ہوئے، بعد میں اموی خلیفہ ہوئے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے، بھلے ان کے کردار بعد میں کیسے بھی رہے ہو، مگر جہاں تک بادشاہت کا سوال ہے، اتنا مال لیتا تھا، بیت المال کا مال چھوڑ کر، بیت المال کا خزانہ چھوڑ کر، ان بادشاہوں کا اتنا خزانہ لیتا تھا کہ ایک آدمی اگر اونٹ پہ سوار ہو تو ان کے پاس اتنا سونا رہتا تھا کہ اس بھیڑ کے پیچھے اونٹ پہ سوار آدمی دکھے نہیں۔ بادشاہ کی ملکیت میں اتنے سونے کا انبار ہوتا، ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتنا بڑا ہوا، اتنا سونا۔ ظاہر بات ہے سارا چھوڑ کے آ گئے، مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہتے ہیں حضرت مرید بننے آیا ہوں، مرید بنا لیے۔ اس زمانے میں جب بزرگان دین مرید بناتے تھے تو پہلے جسم کو مرید بنانے کے سے پہلے اس کے دل کو صاف کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سارا معاملہ دل کا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، قد افلح من تزکا، جس نے دل ستھرا کر لیا، اب لباس اچھا پہنا ہو، بالکل ریون کا اور بالکل جو ہے ایگزام کا اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں زیب تن ہے، اور ایک صدری آپ 2 لاکھ کی پہنتے ہیں، ایک کوٹی 2 لاکھ کی پہنتے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ کے اندر کے حال صحیح نہیں ہے، کینہ بھرا پڑا ہے، غصہ بھرا پڑا ہے، خیالات فاسدہ اندر بھرے پڑے ہیں، تو پھر یہ کپڑا آپ کو کچھ زیب تن کیا ہے، فائدہ نہ دے گا۔ مولانا روم نے کہا تھا میں نے بہت سارے ایسے کپڑے دیکھے ہیں جس میں انسان نہیں ہوتا، اور میں نے کئی ایسے انسان دیکھے ہیں جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے۔ اولیاء، فقراء، صالحین ایک گودری پہنے رہتے ہیں مگر وہ انسان۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بڑے زرق بر لباس پہنے ہیں مگر اندر کچھ نہیں، صرف مجسمہ ہے، جسٹ اسٹیچو، صرف مجسمہ ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات اندر کی ہے۔ یہ جو بزرگ آرام کر رہے ہیں انہوں نے مولائے کائنات رنگ جلایا ہے، سیرت مولائے کائنات پہ عمل کیا ہوگا، سیرت نبوی پہ عمل کیا ہوگا، تب آج اپنی قبر میں دلہے کی طرح آرام کر رہے ہیں۔ جب بھی اس کی تاریخیں آئے اللہ اکبر، لوگوں کے دل حضرت رنگ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کھینچ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا انعام ہے، مٹایا تھا اللہ کے لیے اپنے آپ کو، خدمت دین میں مٹایا، شریعت نبوی پہ عمل کرتے رہے، سنت قرآن پہ عمل کرتے رہے۔ اللہ نے دنیا کا یہ عمل دیا، انعام دیا ہے کہ دنیا ان کے در پہ کھینچی چلی آتی ہے، اور آخرت کا انعام تو وہ ہے جو عقل انسانی میں آ نہیں سکتا۔ دنیا کا انعام عقل انسانی میں پھر اندر کی ساری چیزیں بہتر رہنی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے، شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے۔ شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہے، شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں بھائی تم بڑے بادشاہ کے بیٹے ہو، بلخ کے شہزادے ہو، ہم فقیروں کے یہاں نہیں جم پاؤ، نہیں چلو گے یہاں؟ کہ حضور بس چلنے کے لیے تو آیا ہوں، راج پاٹ چھوڑ کے آیا، بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کے آیا ہوں، حضور قبول کرے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب دیکھیں گے کہ اس قابل ہو گئے ہو مرید کر لیں گے، فی الحال ہمارے کچھ مریدین مجاہدہ کر رہے ہیں، جنگل میں لکڑیاں کاٹے، جاؤ لکڑیاں کاٹو، جاؤ لکڑیاں کاٹو۔ بلخ کا بادشاہ
ہماری عزت نفس کا حال یہ ہے کہ اگر میرے جیسے چھوٹے موٹے مولانا کو بھی کوئی کہہ دے کہ جا لکڑیاں کاٹ، تو اندر سے نفس کوستا ہے، اندر سے نفس کوستا ہے، ارے تو جامع مسجد کا امام ہے اور تجھے اتنا ہلکا کام دے رہا ہے، تو ایک شاہی مسجد کا امام ہے اور اس کے کام پر ہلکا کام کرے گا، نفس اپنے کو اتھیرے گا، نفس ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا، نفس اندر سے شرارت کرے گا، میری عزت کی بات آئی ہے، میری حرمت کی بات آئی ہے، میرے عہدے کا خیال نہ رکھا، میرے منصب کا خیال نہ رکھا، نتیجے میں تکبر بھی ابھرے گا، دماغ میں اس حکم دینے والے کے خلاف طرح طرح کے خیالات بھی آئیں گے، مگر اللہ اکبر جو بٹھاتا ہے اپنے آپ کو، جس کا خلوص اللہیت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں آر نہیں ہے، بلخ کا شہزادہ ہے، مخدوم سمنا کہتے جاؤ راجویر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو، جب چاہیں گے مرید کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ گئے ہیں بلخ کا بادشاہ، جس کی پہلے بادشاہ کیسا ہوتا تھا، علامہ سعدی نے کہا نا، منیم کے در کو دشت غریب ہر جا کے میر اور خیمہ زن و خان کا چت، بادشاہ کہیں بھی کہو دشت میں غریب نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے جانے سے پہلے خیمہ و خان کا لگ جاتی ہے، یہ بادشاہوں کا حال ہوتا ہے۔ مگر آئے، ٹھیک ہے، گئے، راجویر کا بہت بڑا جنگل تھا، بہت بڑا جنگل۔ ایک دن جب مخدوم اشرف سنگانی بنگال سے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اجازت و خلافت لے کے وہاں آئے، یو پی میں راجویر کے جنگل، وہ پورا علاقہ مشرکین کا تھا اور غیر لوگ بھی حضرت کی بڑی عزت کرتے تھے، وہاں مندر کے جو مہنت ہوتے تھے وہ بھی حضرت کی عزت کرتے تھے کہ بھائی اللہ والے ہیں۔ ایک دن حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمہ جنگل راجویر کے جنگل سے گزر رہے تھے، ایک پنڈت صاحب ملے، کہا حضور آپ کو لوگ اللہ والا اللہ والا کہتے ہیں، آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ حضرت کا چہرہ ہی ایسا تھا، وہ پنڈت صاحب مہنت کہتے ہیں مندر کے، یہ پورا علاقہ یو پی تھا، آپ کو اللہ والا کہتا ہے، اللہ والے ہیں مخدوم اشرف، مخدوم جہانی اللہ والے ہیں، حضور بتائیے اللہ والا کون ہوتا ہے، یہ اللہ والا کیا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف جی جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ارے پنڈت جی اللہ والا وہ ہوتا ہے تو اس جنگل کو کہے کہ سونا بن جا تو فوراً جنگل سونا بن جائے، اتنا کہنا تھا، جنگل سونے میں تبدیل ہونے لگا، جنگل سونا بننے لگا۔ مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں ارے جنگل رک جا، حکم نہیں دے رہا، پنڈت کو سمجھا رہا، پہنچو کے ارادے تو دیکھنے یدی بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع گستاخ کو موجے نے پسند کی، لائی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں بٹھا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کے پورے گلزار۔ حضرت آئے، حضرت کے پاس وہ بڑی ٹھیک ہے، راجویر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اب بادشاہ اللہ اکبر، ایک سال تقریباً 12-15 مہینے گزر گئے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو خیال آیا، وہ بلخ کا شہزادہ آیا، 15-16 مہینے سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے، ذرا دیکھیں مرید بننے آیا تھا، ذرا دیکھیں بادشاہت کا اثر اترا کہ نہیں، بادشاہت کا اثر اترا کہ نہیں۔ حضرت ایک مرید سے کہا، مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ نے، وہ راجویر کے جنگل میں ہمارے جو مریدین مجاہدات کر رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، اس میں ایک بندہ ہے جس کا نام مظفر بلخی ہے، جاؤ وہاں اور انہیں پکارو، اے لوگو تم میں مظفر بلخی کون ہے؟ جب وہ بندہ آئے تو کوئی سوال جواب نہیں کرنا، آستین چڑھانا اور ایک زور کا تماچا مظفر بلخی کو لگا دینا اور مجھے بتاؤ کہ تماچے کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب کو ایسے ہی تماچا لگا دے بھائی۔ حضرت کا مرید آیا، راجویر کے جنگل میں دیکھا ہزاروں لوگ حضرت کے مرید بننے والے، مرید بننے سے پہلے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ آپ کا وہ نمائندہ، آپ کا فرستادہ آیا اور کہتا ہے، اے لوگو سنو، حضرت کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ تم میں مظفر بلخی کون ہے؟ ایک شخص قریب آیا کہ میں ہی مظفر بلخی ہوں، اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا۔ حضرت کا وہ آنے والا آستین چڑھاتا ہے، ایک زوردار سناٹے دار تماچا مظفر بلخی کو رسید کرتا ہے، تماچا لگانا تھا، تیور بدلا، تیور بدلا۔
اور فوراً ہوش آیا اور کہتا ہے بغیر کسی سبب کے مجھے تماچا مارا، بس زبان سے اتنا نکلا افسوس کے بلخ نصف۔ نہیں سمجھے؟ افسوس کے بلخ نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ ویراول کے ہوں، آپ مولانا نجم الہدیٰ صاحب کے گاؤں چلے جاؤ، اجنبی ہیں وہاں آپ، اور وہاں کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، اور کوئی وہاں کا اجنبی آدمی آ کر آپ کو ڈائریکٹ تماچا لگا دے، خدا نہ کرے ڈائریکٹ تماچا لگا دے، آپ کیا کہو گے کہ یار یہ 1500-1600 کلومیٹر دیار غریب میں ہوں، دیار اجنبی میں ہوں، اور یہاں تو مجھے تماچا مار دیا، افسوس کے ویراول نصف۔ افسوس ویراول ہوتا تو بتاتا کہ تماچے کا اثر کیا ہوتا، ایسا برابر ویراول ہوتا تو اب جیسے ہی حضرت کا اس فرستادہ نے بھیجے ہوئے نے تماچا مارا، ریئیکشن ہی آیا، اتنا کہتے ہیں افسوس کے بلخ نصف، یعنی افسوس کے بلخ نہیں ہے، ورنہ تجھے بتا دیتا کہ تماچا تو الگ بات ہے، مجھ پہ انگلی اٹھانے کا بھی اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت کا وہ فرستادہ بھیجا ہوا فوراً مخدوم اشرف سمنانی کے پاس گیا، حضرت کہتے کیا ہوا کہ حضرت جیسے ہی تماچا مارا فوراً کہتے ہیں افسوس کے بلخ نصف۔ حضرت مخدوم سمنانی کہتے ہیں ہنوز ہوئی حکومت باقی است، ابھی بھی بادشاہت کا نشہ باقی ہے، کاٹنے تو لکڑیاں، کاٹنے تو لکڑیاں، بھلے کاٹے، ابھی نشہ نہیں اترا ہے، ورنہ یہ جملہ نہ بولتے، افسوس کے بلخ نصف، کاٹنے دو لکڑیاں، اللہ اکبر۔ پھر 1 سال گزرا، 2 سال کے قریب گزر گئے، پھر حضرت کو اس بندے کی، اپنے اس بلخ کے شہزادے کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کو یاد آئی۔ آپ پھر اپنے دوسرے مرید کو کہتے جاؤ راجویر کے جنگلوں میں کچھ لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، ایک بندہ ہے اس کا نام مظفر بلخی ہے، جاؤ آواز لگاؤ مظفر بلخی کون ہے، جب وہ وجود سامنے آئے بغیر کسی سبب کے آستین چلاؤ، زوردار تماچا لگاؤ، دیکھو ریئیکشن کیا آتا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، آ کے مجھے بتا۔ حضرت کا وہ مرید گیا، دیکھا بہت سارے لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، گیا اور جا کر کہتا ہے تم میں مظفر بلخی کون ہے؟ اتنی آواز لگانی تھی، ایک چھوٹا سا کمزور وجود آگے آتا ہے، کہتا ہے میں ہی مظفر بلخی ہوں، اتنا سننا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علی رحمت رضوان کا وہ آیا ہوا بھیجا ہوا، اس نے آستین چلائی، زوردار تماچا اس نے مظفر بلخی کو مارا، جیسے ہی تماچا پڑا ہے اب تیور نہیں بدلا، اب ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اب کوئی بھی چینجز نہیں آیا، بلکہ جس نے تماچا مارا ہے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں ارے یار ہم تو سالوں سے یہاں لکڑی کاٹتے کاٹتے لکڑی بن گئے ہیں، بتا تھپڑ مارنے سے تیرے ہاتھ میں تو درد نہ ہوا، تیرے ہاتھوں میں تو کوئی تکلیف نہ ہوئی، یہ کہہ کر تھپڑ مارنے والے کا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کا بھیجا ہوا واپس مخدوم سمنانی کے پاس جاتا ہے، حضرت کہتے ہیں کیا ہوا کہ حضرت تماچا مارا، کا جواب کیا ملا، کا جواب کیا ملتا، ہاتھوں کو چوما اور چوم کے کہتا ہے ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑا بن گئے، تیرے ہاتھ میں تو درد نہ ہوا۔ حضرت کہتے ہیں بس وقت آ گیا ہے، بلاؤ اب حکومت کا نشہ چلا گیا، بادشاہت کی طرف چلی گئی ہے، آؤ اب اس کا باطل بالکل صاف ہو گیا ہے، اس کا باطل بالکل مسکہ مصفہ ہو گیا ہے، اس کے دل سے سارے گھمنڈ کے تار ٹوٹ گئے ہیں، اس کی فکر کے سارے تکبر کے تار و پود بکھر کے لے گئے ہیں، جاؤ بلا کے لیا۔ مظفر بلخی کو بلایا، حضرت کے قریب آتے ہیں، حضرت کہتے ہیں اتنے سال تک خدمت کروانا صرف نشہ اتارنے کے لیے تھا، تمہاری بادشاہت کا روپ و دبدبہ اتارنے کے لیے تھا، اب سارے دل سے وہ تار نکل گئے ہیں، آؤ اب تمہیں ہم عطا کرتے ہیں۔ مخدوم سمنانی نے گلے سے لگایا، اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، اللہ اکبر، گلے سے لگا کے اپنے وقت کا ولی کامل بھی بنا ڈالا۔ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی، اللہ والوں کی بارگاہ، مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تب جا کے دنیا اور زمانے میں لوگ یاد کرتے ہیں بزرگوں کی۔ آج سرکار غریب نواز، ایسا نہیں کہ آج 800 سال ہو گئے حضور کا
ذکر ہے، نام چل رہا ہے. آپ نے خدمتیں دیکھی ہیں سرکار غریب نواز کی؟ 92 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. 42 سال یا 43 سال 42 اور 43 یہ 42 سے 43 سال سرکار غریب نواز ہندوستان میں رہے ہیں. آپ کے ان سارے گھنٹوں کو اور جتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ان کو منٹ میں ڈیوائڈ کرو تو ہر 3 منٹ میں ایک آدمی کو خواجہ مصطفیٰ کا دیوانہ بنا. حیرت انگیز نتیجہ اللہ اکبر کہ زندگی میں آپ نے ہر 3 منٹ میں ایک آدمی کو مسلمان بنایا. یعنی جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے تب سے لے کے اب تک 18 لوگ خواجہ نے مسلمان بنا دیا. یہ حیرت انگیز نتیجہ. اور ایسا سنوارا اللہ اکبر، ایسا سنوارا. دیکھیے کیسی زندگی ہوتی ہے بزرگوں. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. الحمدللہ کل چاند ہوا، آج ربیع النور کی دوسری شب ہے. آقا کا مہینہ ہے، نور کا مہینہ ہے. اور جہاں بھی سنی ہے وہ تو امام اہل سنت کی زبان میں کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گرا کے جائے. وہ ساتیں دی ہیں خدا نے، وہ دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم احسان ہے اس انسانیت اور دنیا پر. آپ نے کائنات عالم کو وہ عظیم مقام منصب دیا کہ آج پوری دنیا صرف سوشل میڈیا پہ گالی دینا آسان ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا بھی لوگ ذکر کریں. آج تو آسان ہے، کچھ بھی پیغمبر اعظم کے بارے میں کہو راتوں رات مشہور ہو جاتے. ہمارے جامع مسجد کے سابق امام تھے مفتی عارف اللہ صاحب علیہ رحمہ، ایک جملہ کہتے تھے کہ بدنام ہوں گے تو نام ہوگا ہی، بدنام ہوں گے تو نام ہوگا ہی. بدنام کو بھی تو لوگ جانتے ہیں نا بھائی کہ بدنام میں زمانہ یہ ہے. ہاں اگر نہ جانے تو الگ بات ہے. غالب نے کہا تھا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. کہ مزار ہے تو کہہ رہے ہیں یہ غالب، جنازہ اٹھا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غالب. ارے دریا میں ڈوب جاتے تو یہ وہ کے اشارے تو نہ ہوتے. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. مگر آپ آج پوری دنیا میں ریسرچ کیجیے. آپ آج پوری دنیا میں سلسلہ بنا ہے، پیغمبر اعظم کی ذات پہ ریسرچ کیا جا رہا ہے، آقا کی ذات پہ جو ہے بالکل طور پہ تحقیق کی جا رہی ہے. آپ یورپ میں دیکھیے، آپ فرانس کے علاقوں میں دیکھیے، لوگ وہاں کے گورے، وہاں کے یہود و نصرانی مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل شدہ کتاب قرآن کا انگریزی میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں تفسیریں پڑھ رہے ہیں. وہاں کا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی، وہاں کا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی، اچ شکشت آدمی مصطفیٰ کی تاریخ پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی بایوگرافی پڑھتا ہے، آقا کی سیرت پڑھتا ہے. نتیجہ ہے یورپ کی دنیا میں روزانہ اعلیٰ طبقے والا انسان کلمہ پڑھ کے محمدی عربی کے دامن سے وابستہ ہو رہا. اتنا آسان ہے. مگر پڑھیے اس یورپ کی دنیا کا ایک بہت بڑا مفکر آدمی جس نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، مائیکل ہارٹ دی 100 جس نے کتاب لکھی، اس نے 100 آدمیوں کی جیون پرتینیدھی کو کتاب میں جمع کیا. اور 100 آدمی جنہوں نے دنیا میں بہت بڑا یوگدان دیا، دنیا میں بہت بڑے سیکریفائسز کیے، جس نے دنیا میں بہت زیادہ انقلابات برپا کر
کر دیے. 100 آدمی کی بایوگرافی کو مائیکل ہارٹ جمع کرتا ہے. فاروق اعظم کو بھی رکھا ہے, گوتم بدھ کو بھی رکھا, مہاویر کو بھی رکھا, گاندھی کا بھی ذکر کیا ہے. 100 آدمیوں کا ذکر اس نے کیا, مگر ان 100 میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے شروع کرتا ہے. مذہب کا عیسائی ہے, مذہب کا غیر مسلم ہے, مذہب کا نسل میں اسلام سے نفرت ہے, مگر انصاف سے کام لے رہا ہے. اس نے کتاب کو لکھ کر شروع مصطفیٰ کی جیون سے کیا, اور پہلا شبد آقا کریم کی تعریف میں لکھتا ہے. کتاب شروع کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے, I could not find any another personality like Muhammad in all human history. He was only supremely successful person on both levels, religion and secularism. وہ کہتا ہے میں نے پورے مانو اتہاس کو کھنگال کے دیکھا, مگر پوری انسانیت کے تاریخ میں محمد عربی جیسا انسان نہیں پایا. کہتا ہے he is only supremely successful person on both levels. دنیا میں جو آدمی کامیاب ہوا کسی ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے, ایک محاذ میں کامیاب ہوتا ہے. دنیا کی جتنی فیلڈ ہے ہر فیلڈ میں اگر کسی کو کامیاب دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو. لہذا میں نے ان کے جیسا عظیم انسان نہیں پایا. تھوڑی سی مدت میں انقلاب برپا کر دیا دنیا میں. اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے میرے پائے کا نہ پایا. یا رسول اللہ تجھے جگ نے جگ بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. سواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم, سواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم. عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا, سب میں افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہمارا حال یہ کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. ہمارے مسلم لوگ علماء تو ماشاءاللہ کتاب پڑھتے ہی ہیں, عام لوگوں کی بات کہتا ہوں, کتاب نہیں اٹھاتے. آپ فلائٹ میں سفر کیجئے, عام لوگ ہوں گے وہ موبائل میں گیم کھیلتے ہوں گے, اور جو سیلیبریٹی ہوگا وہ نیوز پڑھتا ہوگا, میگزین پڑھتا ہوگا. پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے ریڈ از دا کی آف سکسیس کہا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا کامیابی کی کنجی ہے. خاص کر کے اپنے دین کے بارے میں پڑھیے, مذہب کے بارے میں پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم مقام و منصب عطا فرمایا ہے. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں گے. اللہ اکبر, ایسا چمکایا, انقلاب پیدا کر دیا دنیا میں. اس لیے آپ یورپ کی دنیا میں بڑے بڑے فلسفیوں کے اقوال دیکھیے گا, کیا کہا ہے انہوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خیر ربیع الاول شریف کا موقع ہے تو یہ جملے میں نے آقا کریم کی مدح میں اس نیت سے کہہ دیے کہ اگر غلاموں میں قبول ہو جائے ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کر رہا تھا, اتنا زبردست انقلاب پیدا کیا. آپ جب اجمیر محلہ میں جلوہ بار ہوئے, مدرسہ قائم کیا, مسجد بنائی, اور باقاعدہ بخاری مسلم پڑھاتے تھے, اور آپ کے یہاں سے علماء پیدا ہوتے, علماء پیدا ہوتے. اور جب پڑھا دیتے تو دستار بندی کرتے, پگڑی پہنا کے علاقوں میں خدمت کے لیے بھیج دیتے, جاؤ خدمت. ہماری طرح نہیں تھا کہ فارغ ہوئے پہلے شادی کریں گے, پھر بڑی مسجد چاہیے. اب میں عالم بنا ہوں, بخاری مسلم پڑھاؤ, میں ابجد اور یسن القرآن اور اماں پڑھا کیسے پڑھاؤں گا؟ یہ تو میری شان کے خلاف ہے. بخاری پڑھنے والا اماں پڑھا کیسے پڑھائے گا؟ کثرے نفسی. دنیا میں بھی ایسا ہے, بھائی سائنس پڑھا ہے, اب وہ جو ڈائریکٹ پرائمری میں تو پڑھائے گا نا, یار سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, اعلیٰ نمبر پہ پاس ہوا, سائنس کا پروفیسر ہے. ایسا ہم لوگوں کی فیلڈ میں بھی اللہ ماشاءاللہ علماء ہیں ماشاءاللہ, مگر میرے جیسا کم ضبط انسان وہ یہی سوچے گا یار 10-12 سال ادارے میں گزارا ہے, اور پڑھنے کے بعد میں چھوٹے سے مکتب میں الف بے پڑھاؤں گا, مجھے ڈائریکٹ جامعہ چاہیے جہاں 17,000 سے تنخواہ شروع ہو میری. حاجی صاحب برابر.
اپنی بات کر رہا ہوں، باقی علماء تو ماشاءاللہ میں ان سب کا کفش بردار ہوں، ان کا خادم ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے مذہب قائم ہے، یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین ہیں۔ اتنے سارے علماء اگر کسی جگہ بیٹھ جائے وہاں مذہب اسلام کا وزن قائم ہو جائے، بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ وہاں ہمارے دین کا وزن قائم ہو جاتا ہے۔ میں ان کا خادم ہوں، مگر اللہ اکبر، جیسا استاد ہوتا ہے پڑھنے والا شاگرد ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج دیکھیے گجرات میں مفتی عالم مصطفیٰ صاحب نے جن کو پڑھا اس میں کافی لوگ حضرت کے شاگرد ہوں گے۔ جیسا استاد ہوتا ہے پھر شاگرد اسی کا نائب بن کے نکل، ارے سرکار اعلیٰ حضرت جس کو پڑھا دے وہ صدر الشریعہ بن جائے، اعلیٰ حضرت جسے پڑھا دے وہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری بن جائے، اعلیٰ حضرت جسے پڑھا دے وہ حجت الاسلام بنے، وہ مفتی اعظم بنے۔ اعلیٰ حضرت کا پڑھانے پڑھایا ہوا جب حجت الاسلام بنے گا تو آپ اندازہ لگاؤ جسے خواجہ بنا دے وہ کیا بنتا جائے گا، خواجہ پڑھا دے وہ کیا بنے گا۔ سرکار غریب نواز پڑھا کے، اور جب مدرسہ ختم ہو جاتا، پڑھائی تعلیم ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتا تو آپ اپنے طلبہ کو بھیج دیتے، جاؤ فلاں علاقے میں تم مسجد بناؤ، تم فلاں علاقے میں خانقاہ بناؤ، تم فلاں علاقے میں مدرسہ بناؤ، تم وہاں جاؤ، لوگ ہیں ایک جگہ بیٹھو دین کی تعلیم کرو۔ اللہ اکبر، پڑھا دیا، جیسے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں دین کے کاموں میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ طلبہ بھی ایسے تھے کہ ڈائریکٹ گھر نہیں گئے، استاد نے بتایا ہے چلو کس لیے پڑھا تھا، جس کے لیے پڑھا ہے وہ کام کرنا ہے۔ پڑھانے والا غریب نواز ہو، اللہ اکبر، جو علم ظاہر بھی پڑھاتا ہو، علم باطن بھی پڑھاتا ہو، اور اس علم ظاہر کے بعد بھی ایک علم ہوتا ہے جو مومن حاصل کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، اس علم سے پرے بھی ایک علم ہوتا ہے مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو نعمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، معرفت الہی کے ابواب کھلتے ہیں، اور وہ علم پڑھنے کے بعد بندہ عالم ہی نہیں رہتا، ولی و صوفی ہو جاتا۔ سب کو بھیج دیا، جاؤ کام کرو، خدمت کرو۔ سارے طلبہ چلے گئے، کوئی بنگال آیا، کوئی یو پی آیا، کوئی گجرات میں بھی ایک دو حضرت کے خادم خلفاء ہیں، اور نوساری کی طرف خواجہ زوراور پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک ایسا شاگرد تھا حضرت کا جس کے لیے سرکار غریب نواز نے کہا کہ نہیں تم ٹھہرو تمہیں بعد میں کوئی علاقہ دیں گے، وہ ٹھہرا رہا، مگر سارے کلاس میں کلاس فیلو جو تھے سب کام میں لگ گئے، ایک کے لیے کوئی حکم خواجہ نے نہیں دیا۔ اب یہ بھی سوچ رہے تھے مجھے بھی خواجہ پڑھا دیا، عالم بنایا، فاضل بنایا، مفتی بنایا، اب مجھے بھی سرکار کو علاقہ دے دے تو میں بھی مصطفیٰ کی شریعت کی تبلیغ میں لگ جاؤں۔ مگر کچھ دن گزرے تو وہ شاگرد ایسا تھا رہا نہ گیا، ایک دن سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے ادب سے، بلکہ سراپا ادب بن کر کہتے ہیں حضور میرے سارے شاگردوں کو آپ نے علاقے ڈیوائیڈ کر دیے، آپ نے علاقے سونپ دیے، حضور مجھے بھی کوئی علاقہ دے دیجئے تاکہ میں بھی جو پڑھا ہوں خدمت دین میں لگ جاؤں، تعلیمات نبوی کے تبلیغ میں لگ جاؤں، احادیث مصطفی کی تبلیغ میں لگ جاؤں۔ خواجہ فرماتے شام کو آؤ تمہیں بھی علاقہ دے دے۔ شام کو آیا سرکار غریب نواز کے پاس، خواجہ فرماتے جاؤ جیسلمیر کا علاقہ، ابھی پاکستان میں آ گیا، جیسلمیر کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے شروع میں ایک گاؤں ہے، اس کا یہ نام ہے، اور ایک کنواں ہے، اس گاؤں میں یہ چیزیں ہیں، سارا لوکیشن بتایا، جغرافیہ بتایا، حیات قضائیہ بتائی گاؤں کی۔ خواجہ فرماتے جاؤ اس گاؤں میں ایک کنواں ہے، پورے آبادی والے کو اسی کنویں سے پانی ملتا ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں لوگ، مرد حضرات صبح سے شام تک کھیتی میں رہتے ہیں، گاؤں میں عورتیں بوڑھیاں بوڑھے بچے رہتے ہیں، وہی پانی بھرنے کنویں پہ آتے ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے اس گاؤں میں جاؤ، کنویں کے قریب جھونپڑی لگاؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ بازار جاؤ، کسی کی کام کرو، حمالی کرو، اور جو ملے اس کو 8 دن تک گزارے کے لیے چلاؤ، اپنی جھونپڑی میں بیٹھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، اور کام یہ ہے گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کنویں سے پانی بھرنے آئے اپنے مٹکے سے پانی پلاؤ، بٹھاؤ، اور اس کا گلا پانی میں ڈال کر سینچ کر پانی بھر کے واپس کر دو۔
اللہ اتنا بڑا عالم. ارے بھائی جس کو خواجہ نے پڑھا ہے وہ کیسا عالم ہوگا؟ ہمارے جیسے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے. کام کیسا دیا؟ جھونپڑی لگاؤ، گاؤں کے آدمی کنویں میں پانی بھرنے آتا ہے، بس پانی سینچ کے انہیں دے دو، یہی کام. اللہ اکبر. اب جس نے حکم دیا ہے وہ استاد بھی ہے، آقا بھی ہے، پیر بھی ہے، اور وہ اللہ کا ولی بھی ہے. اللہ اکبر. گئے جیسلمیر کے علاقے میں، خواجہ نے جو علاقہ بتایا تھا، لوکیشن دیکھا، اطراف دیکھے، کنارے دیکھے، ہاں وہی علاقہ ہے، کنواں بھی ہے. اللہ اکبر. خیمہ لگایا، جھونپڑی لگائی، بازار گئے، کچھ سودا خریدا، کھانے پینے کے سامان، اور جب ختم ہو جاتا پھر جاتے ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کے دکان پہ حمالی کرتے، کچھ مزدوری کرتے، 8 دن تک اس پیسے کو چلاتے، جھونپڑے میں آ کے بیٹھ جاتے. جو بھی گاؤں کا انسان پانی بھرنے آتا، بڑھیا پانی بھرنے آتی، بچہ پانی بھرنے آتا، اس کو جھونپڑی سے نکال کے اپنے مٹکے سے پانی پلاتے، اس کا گھڑا خود رسی میں باندھ کر کنویں میں ڈالتے، خود سینچتے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے پانی دے کر عزت کے ساتھ روانہ. آپ کو تعجب ہوگا، وہ جوان یہاں جب آیا تھا 22 سال کی عمر تھی، 30 سال اسی سیوا میں گزار ڈالے، 52 سال کا بوڑھا ہو گیا. He became old, 52 years. 52 سال کا بوڑھا ہو گیا. اللہ اکبر. جس نے زندگی کی بہت سارے ارمانوں کو کچل دیا، خواہشات نے ہر جگہ انگرائیاں لی تھی، مگر اس کی روحانیت نے ساری خواہشات کے گلے کو دبو دیا. بہت ساری دنیا کی آرزوؤں اور امنگوں نے سر چڑھ کے بولا تھا، مگر اس کے تقوی نے، اس کی پرہیزگاری نے، اس کے تبلیغ دین کے جذبے نے ساری فکروں کو، دنیاوی خیالات کو کچل کے رکھ دیا. نہ دنیا کی چیزوں کا خیال ہے، ایک ہی چیز ہے، میرے پیر نے کہا ہے جھونپڑی بنا کے خدمت دین کرنا. اللہ اکبر. 22 سال میں آیا تھا، 30 سال اور گزار ڈالے، 52 سال کا بڈھا ہو گیا. اللہ اکبر. شادی اس کو بھی کرنی تھی، اس کے بھی ارمان تھے، فارغ ہونے کے بعد اسے بھی بڑا ادارہ چاہیے تھا. اللہ اکبر. مگر اللہ اکبر. اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اور اسی کی غمازی اعلی حضرت کرتے ہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ایسا مٹایا ہے. 52 سال کا بڈھا ہو گیا. ایک دن گاؤں میں کوئی بہت بڑا فنکشن تھا، آس پاس کے 50 لوگ اس گاؤں کے سرپنچ کی دعوت میں مدعو تھے، انوائٹیڈ تھے، اور 50-60 گاؤں آس پاس کے اس گاؤں میں جب آئے تھے کھانے کے لیے، اتنے سارے لوگ تھے. کھانے کے درمیان اس جوان کا ذکر نکلا، یار ہمارے گاؤں میں ایک آدمی آیا تھا، 22 سال 23 سال کا لگ رہا تھا، 30 سال اس جگہ جھوپڑی میں گزار ڈالے ہے، نہ کبھی بات کرتا ہے، نہ کسی سے گفتگو کرتا ہے، اور بس 8 دن میں ایک مرتبہ بازار جاتا ہے، حمالی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کما کے لیے آتا ہے، اور پھر ایک ہی کام کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے ان کو پانی بھر کے پلاتا ہے، ان کا پانی سینچ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. نہ کسی سے غرض ہے، نہ کسی سے مطلب ہے، نہ کسی سے مقصد ہے، ایک ہی کام ہے، اپنی کتاب، اپنا قرآن، اپنی زندگی، اور جب بھی کوئی جاتا ہے جھوپڑی سے باہر نکال کر اس کو پانی پلاتا ہے. اللہ اکبر. جب اس جوان کا ذکر ہوا، 22 سال کی عمر میں آیا تھا، 20 سال اس گاؤں کی سیوا میں گزار دیے، اس گاؤں کی خدمت میں گزار دیے. کچھ عقل مند لوگ تھے، وہ کہتے تھے یار 52 سال کا بڈھا ہو گیا، اگر پھر انتقال کر گیا تو آگے تمہارے گاؤں کا اتہاس لکھا جائے گا، تاریخ لکھنے والا تم پہ ٹپڑی کرے گا، تم پہ طنز کرے گا، ایلیگیشن کرے گا. گاؤں کے لوگ کتنے بے غیرت تھے. ایک اجنبی نے اس گاؤں میں آ کر 20 سال تک سیوا کا کام دیا، مگر بے غیرت تھے گاؤں کے لوگ. کوئی آدمی پوچھنے تک نہیں آیا، کوئی آدمی سوال کرنے نہیں آیا. لوگ تمہاری تاریخ لکھیں گے تو تم پہ ٹپڑی ہوگی، ایلیگیشن ہوگا، طنز کریں گے لوگ. چلو پوچھنا چاہیے، اے نوجوان کہاں سے آیا ہے، کیا مقصد لے کے آیا ہے، کیا پرپس لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں 50 گاؤں سرپنچ کی دعوت پہ جمع تھے.
سب جمع ہوئے اور اس نوجوان خواجہ کے اس مرید، اس کا نام بھی حسن سنجری تھا، خواجہ کے اس مرید کے دروازے پر گئے، جھوپڑی پہ گئے، وہ باہر نکلتا ہے، اے جوان آج تک تو کبھی گاؤں میں نہیں آیا، اپنے کام سے کام ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے پانی کی سیوا فراہم کرتا ہے، پانی کی خدمت دیتا ہے، بتا جوان آیا کہاں سے ہے، کیا مقصد لے کے آیا ہے، کیا پرپس لے کے آیا ہے، آخر کس نے بھیجا ہے؟ جوان کہتا ہے آنے کا مقصد تو نہیں، ابھی تو جوان نہیں ہے، 52 سال کا بڈھا ہو گیا۔ جواب دیتا ہے کس لیے آیا ہو وہ پتا نہیں ہے، مقصد کیا ہے وہ پتا نہیں ہے، پرپس کیا ہے وہ پتا نہیں ہے، بس میں اپنا ایک پیر ہے، میرا ایک آقا ہے، میرا ایک استاد ہے، میرا ایک گرو ہے جس کو دنیا غریب نواز کے رہی ہے، ان کا حکم تھا میں یہاں آ گیا ہوں، بس وہ میرا پیر ہے، وہ میرا گرو ہے، وہ میرا استاد ہے۔ جب لوگوں نے سنا غریب نواز نے بھیجا ہے، لوگ گاؤں والے کہتے ہیں ہاں ہاں نام سنا ہے، اجمیر میں ایک بزرگ آیا ہے، لوگ اس کو غریب نواز کہتے ہیں، معین الدین چشتی اس کا نام ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر اے جوان آج تیری ذات میں تیرے پیر کا آئینہ نظر آ رہا ہے، تیری پیر کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ سنا ہے معین الدین کے بارے میں مانوتا کی ادھک سیوا کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، غریبوں کے پرور ہے، یتیموں پہ شفقت کرنے والے، بہت چرچا سنا ہے راجستھان میں، اس آنے والے مہاراج معین الدین کا ملاقات تو نہ ہوئی، مگر اے آنے والے تیری ذات میں تیرا پیر نظر آ رہا ہے، تو ایسا ہے تیرا پیر کیسا ہوگا، تیرا استاد کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کی ایک خدمت نے اس گاؤں میں انقلاب پیدا کر دیا، 50 گاؤں کے دل کی دنیا بدلی، کلمہ پڑا اس ہاتھ پہ اور چشتی سلسلے میں داخل ہو کر خواجہ کے غلاموں میں نام درج کر لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائے حضرات کیسے بزرگان دین اللہ والے دین کی خدمتیں کرتے ہیں، تب جا کے آرام کرتے ہیں، تب جا کے دنیا ان کی بارگاہ میں جبی سائی کر رہی ہے، تب جا کے دنیا کے بڑے بڑے تاجوار بھی اپنے آپ کو اس بارگاہ کا گدا سمجھتے ہیں اور کاسائے گدائی لے کر اس دہلیز پہ جو ہے جبی سائی کرتے ہیں، گداگر بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹانا پڑتا ہے، تب معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ لذتوں کو ترک کرنا ہے، دنیا کی خواہشات کو ترک کرنا ہے، جینے کا سبب رضائے خدا، زندگی کا سبب رضائے مصطفیٰ جب پردے کا ہو جاتا ہے تو قبر میں لیٹے 800 سال بھی گزر جاتے ہیں، 800 سال کے بعد بھی معین الدین دل کی تختیوں پہ حکومت کرتا نظر ہے۔ اللہ والوں کی شان اور انہی لوگوں کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات کونی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج ہم حضرت رنگ علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس سراپا خص میں آئے ہیں، آؤ حضرت کے واسطے سے دعا کریں، اے اللہ عالم اسلام پر اس بزرگ جو ہے لاسانی کا سایہ اور ہم لوگوں پر بالخصوص اہل بیرابل پر حضرت کا سایہ تا دیر سلامت با کرامت رہے، ان کی بارگاہ سے مولا ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرما، اکتساب فیض کا جذبہ عطا فرما، ان کی سیرت پہ چلا، ان کے کردار پہ چلا، اور مولا جب تک یہ بارگاہ یہاں رہے صرف بیرابل نہیں سوراشٹر نہیں، ان کا سایہ اہل گجرات پہ منڈلاتا رہے، اہل ہند پہ منڈلاتا رہے، اور اللہ حضرت کے تربت انور پر بے شمار رحمت و انوار کی مسلادھار بارش برساتا رہے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاری رحمتیں ہو اے رنگ علی شاہ بابا تجھ پہ، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بڑے، لیوا کے تلے تنا میں کھلے تمہارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔